میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا علم تارا، اے محبوب پیارے کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کہ کس انداز کے ساتھ، فعلا کیا تھا، ربو کا آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل ان ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ۔ اے محبوب کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ جو ہاتھی والے لوگ تھے جن کا مشن اور مقصد خانہ خدا کو گرا دینا تھا، جو خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے، تو وہ جو ہاتھیوں والے لوگ تھے، اتنی ہمت والے، جرت والے، اتنی تیاری کر کے آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ آپ کے اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا کیا اس کی خبر نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے؟ پھر ارشاد فرمایا علم یجعل، کیا اس نے نہیں بنا دیا، کیدہم ان کی اس چال کو، فی تضلیل بیکار، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جنہوں نے اللہ کے خلاف چال چلی تھی، تدبیر کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی اللہ کے احکام کے خلاف، تو اللہ نے ان کی منصوبیاں، وہ جو منصوبہ بندیاں تھی ساری کی ساری، وہ خاک میں ملا کے نہیں رکھ دی، ان کی منصوبہ بندیاں تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دی۔ گویا پتہ چلا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کسی کی رسی ڈھیلی کر دے یہ الگ بات ہے، اللہ کسی کو مہلت دے دے کہ اور گناہ کر لے اور نافرمانی میں بڑھ جا، پھر لوٹ کے تو میرے ہی دربار میں آنا ہے، یہ الگ بات ہے، ورنہ یہ کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے باہر نکل سکے، وہ اللہ کے نظام سے باہر نکل سکے۔ اللہ کا نظام ہے سانس کا آنا اور سانس کا باہر نکلنا، تو کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ ایسی بغاوت کرے اور کہے کہ میں یہ اللہ کا دیا ہوا سانس ہی نہیں لیتا۔ تو فرمایا لیکن جو بندہ بھی تدبیر کرے گا، چال چلے گا، اور اس کی چال اللہ کے خلاف ہوئی، تو یاد رکھے اسی کی چال بیکار ہونے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معاملے میں کسی صورت ہرا سکتا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلَ، اور اس نے بھیجا، علیہم ان لوگوں پر، طیرن پرندے، ابابیل جنہیں تم ابابیل کہتے ہو، وہ چھوٹے چھوٹے جھنڈ کی شکل میں اڑنے والے وہ پرندے ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر بھیج دیے ان کے اوپر، ہاتھی والوں کے اوپر۔ تو جب وہ بھیج دیے، ترمیہم فرمایا وہ گراتے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل کنکریوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے اپنی چونچوں سے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے لائے ہوئے تھے، انہوں نے چونچ کے اندر پتھر دبا رکھا، انہوں نے اپنے پاؤں کے اندر چھوٹا چھوٹا پتھر دبا رکھا، وہ لے کے آئے، لشکر کے اوپر پہنچے، ایک ایک پتھر انہوں نے گرایا، اور جس پر گرایا کہتے ہیں کہ بندے کو چیرتا ہوا، ہاتھی کے اندر سے گزرتا ہوا پتھر جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے نے بھی اللہ کے خلاف سازش کی، اللہ کے خلاف تدبیریں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ایسا کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ، اور بنا دیا ان کو، كَعَصْفٍ جیسے بھوسا ہوتا ہے، گندم تیار ہوتی ہے، گندم کے بعد پھر تھریشر لگ جاتی ہے جو دانے ایک سائڈ پہ کر دیتی ہے، اور وہ جو توڑی ہے وہ ایک سائڈ پہ، بھوسا ایک سائڈ پہ نکال دیتی ہے، تو فرمایا انہیں بھوسے کی طرح بنا دیا گیا، اور بھوسا بھی وہ معقول جسے جانور کھا چکے ہوں، جانوروں نے کھایا ہو تو وہ جو چند چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، فرمایا وہ لاؤ لشکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کا انجام ایسا کر دیا۔ تو گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اللہ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور قبر اور حشر کی ذلت اور رسوائی بھی ایسے لوگوں کا مقدر بننے والی ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ پر توکل کر لے، جسے توکل نصیب ہو جائے، جو بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لے، پھر چاہے دنیا والے اسے اٹھائیں اور آگ میں پھینک دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگ کے اندر جانے کے باوجود وہ آگ جو جلا دیتی ہے، وہ آگ جو راکھ کر دیتی ہے، وہ آگ جو بندے کو خاک کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پھر آگ کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کی اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، پھر چاہے پیچھے سے دشمن آ جائے، آگے سامنے سمندر آ جائے، تو سمندر تو کسی چیز کو جانے نہیں دیتا، انسان کو ڈبو دیا جاتا ہے، اور اگر سامنے سمندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے، فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، تم نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، تو فرمایا جو بھی توکل کر کے نکلتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ کتنی خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت نصیب ہوئی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوا، بس اب ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقم، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، تو فرمایا اللہ انہیں وہاں سے عزت عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ انہیں وہاں سے نعمتیں عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا جب وہ پھنس جاتے ہیں، ہر طرف سے لگتا ہے دروازے بند ہو گئے، فرمایا جب لگنے لگتا ہے دروازے بند ہو گئے، اللہ ایسی کھڑکی کھول دیتا ہے اور بتاتا ہے تم نے میرے اوپر توکل کیا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے راستے پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ نسبت و تعلق ہمیں نصیب ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، اور یقیناً یہ ایمان ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی ڈگمگانے نہیں دیں گے۔ بس ایک ہی بات ہے، تھوڑی سستی چھوڑنی ہے، ہمیں تھوڑا ایکٹیو ہو جانا ہے، کام بس وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے، تو یقیناً عزتیں ساری ہمارے لیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ٹکر لینے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر وہ ایک نمرود بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک مچھر کی ڈیوٹی لگائی جو اس کے ناک کے تھرو اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، اور اس ایک مچھر نے اسے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی تدبیریں، اپنے کام، اپنی رضا اور اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔